السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کا نبوی نسخہ. اب سنیے تفصیل. آپ حضرات کو ایک نصیحت کرتا ہوں. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں بیماریوں میں. الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں. دوائیں مہنگی ہیں, آپریشن مہنگے ہیں. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرائیے, یہ ٹیسٹ کرائیے, یہ ایکسرا لائیے, یہ کریے, یہ کریے. غریب آدمی کہاں سے لائے پیسہ اتنا؟ کوئی مدد کرے تو کتنی کرے گا؟ اس لیے میں آپ کو ایک علاج بتا رہا ہوں. زندگی بھر کے لیے آپ بھی اسے کرنا شروع کر دیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے. اور اس کا نام ہے سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, یہ صحیح حدیثوں میں ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ اٹھتے بیٹھتے بہت پڑھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ سے ملا ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلتیں ساری میں نے میری کتابوں میں لکھ دی ہے, اور جب میری تفسیر آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں بھی کئی فضیلتیں میں نے لکھی ہیں. اب آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے دوستی کیسے کریں. اس کی ترتیب یہ ہے, گھر میں روزانہ کھانا بنتا ہے, چائے بنتی ہے, شربت بنتا ہے, کسٹرڈ بناتی ہو آپ, اور روزانہ پانی پیتی ہو, تو جب بھی کھانا پکاؤ تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیجئے. جو گھر میں پانی پیا جاتا ہے پورے گھر والے پیتے ہیں, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے. شربت بنا, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے. کسٹرڈ بنایا, سب گھر والے کھائیں گے, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے. خلاصہ کلام یہ, بچوں کی عادت ڈالیے کہ جب بھی بیٹا پانی پیو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو. گھر میں مٹکا ہے, پانی پیا, ایک مرتبہ دم کر دیا کافی ہے, بار بار دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نت نئی بیماریوں سے بچاؤ ہو جاوے گا. اور ابھی سے عادت ڈالو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر لائن کے جھگڑے, گھروں میں جو پریشانیاں, وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی. یہ بہت مجرب عمل ہے. سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ وہ گھروں میں ایک تختہ لگاتے تھے اور اس میں لکھتے تھے کہ سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے. دوسرا تختہ یہ لگاتے تھے, بیوی کو پہلی رات میں کہتے تھے کہ دیکھ میرے گھر میں آئی ہے شادی کر کے, جب بھی کھانا پکائے پانی بھرے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے. تو ان کے گھرانے بہت اچھے طریقے سے چلتے تھے. اس لیے آپ بھی اپنے گھر میں تختہ نہ لگاؤ, لیکن یاد رکھ لیجئے کہ بھئی سورہ فاتحہ سے دوستی کرو, سورہ فاتحہ سے دوستی کرو, اور یہ عادت ڈال دو. آپ خود بھی پانی پیئیں, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے جو ہے جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوگا اس سے بھی حفاظت ہوگی. بیماریاں ہیں جسمانی بیماریاں, اللہ اسے بچائے گا. اسی طریقے سے جسمانی بیماریاں ہیں, اللہ اسے بھی بچائے گا. اور اللہ تعالی حفاظت کے ساتھ اس مرد اور عورت کو لے کر چلے گا جو سورہ فاتحہ سے دوستی کرے گا. اتنی اونچی صورت ہے کہ ہر رکعت میں اللہ نے پڑھوائی. اسی لیے پڑھوائی ہے کہ اس میں بہت جان ہے, پوری قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھیے, ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا, کھانے پر دم کر دیا. ایک ہفتے میں آپ کی اولاد میں, آپ کی بیوی بچوں میں اللہ تعالی محبت پیدا کر دے گا, اور بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. جنات بھی آہستہ آہستہ بھاگ جائیں گے. اس لیے یہ مضمون یاد رکھیے
سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے. کھانے میں، پینے میں، شادی میں، کہیں دعوت میں گئے، کوئی بات نہیں، اپنا سورہ فاتحہ پڑھا اور اپنی پلیٹ میں جو دم کر دیا، اپنا کھانا شروع کر دیا. اور اگر کوئی مہمان آ رہے ہیں تو بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیجئے. یہ کھانا جس کے پیٹ میں بھی جائے گا اللہ اسے بھی ہدایت دے گا. آپ کے یہاں 100 لوگ مہمانی میں آ رہے ہیں، آپ جو ہے آپ پڑھ کے دم کرو، وہ کھائیں گے تو اللہ ان کو بھی بیماریوں سے بچائے گا. اس لیے اس کا عمل کر دیجئے، اس کا عمل شروع کر دیجئے. سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے. اب پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام. اے اللہ، بری بیماریوں سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.